لیکن یہاں پر نا ایک گڈ نیوز ہے. ایک حدیث آتی ہے جس سے میں یہ پتہ چلتا ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شیطان نے اللہ کی قسم کھا کے کہا تھا کہ میں ان سب کو مس لیڈ کروں گا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم کھا کے کہا تھا، اپنی عظمت کی قسم کھا کے کہا تھا کہ جو معافی مانگے گا اور واپس آ جائے گا میں ان سب کو معاف کرتا جاؤں گا. سبحان اللہ. دس از لائک گڈ نیوز فار اس. ہے تو وہ عدو مبین، لیکن اس کی ٹرکس اتنی چھپی ہوئی ہیں کہ ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے. اب میں نے آپ کو بولا ہے تو آپ سب کہیں گے او مائی گاڈ میں تو آئی ایم ٹوٹلی ان ٹریپ آف شیطان. وہ اتنی جگہوں پہ وہ مجھے پکڑتا ہے اور مجھے تنگ کرتا ہے اور میرے لیے مسائل پیدا کرتا ہے. I mean اگر ہم ڈیٹیل میں ٹریپس آف شیطان کی بات کریں تو وی نیڈ ایٹ لیسٹ 4 hours، جس میں آپ کو ایک ایک کو مزید ڈی کوڈ کر کے بتاؤں. لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے کیونکہ اللہ کو پتہ ہے یہ ہوگا. اور دوسری امپورٹنٹ بات سمجھنی ہے کہ شیطان ٹھیک ہے کھلا دشمن ہے، بٹ اس کی اتنی اتھارٹی نہیں ہے. کس پہ نہیں ہے؟ جیسے میرے پاس سورہ الحجر کی آیت نمبر 42 ہے، ان عبادی لیس لکا علیہم سلطان، میرے بندے پر اس کا کوئی بس نہیں چلے گا. سو وٹ ڈز دیٹ مین؟ دیٹ مین ہمیں اللہ کا عبد، سلیو، بندہ بننا پڑے گا. سلیو میں اور سرونٹ میں ڈفرنس ہوتا ہے. سرونٹ کیا ہے؟ آج کل سرونٹ کیسے ہوتے ہیں؟ آ کے کوئی پوچھے گا اچھا جی باجی جی کتنے تسی لوگوں کو گھر والے کتنی تنخواہ دیں گے، کیا کیا کام کرائیں گے؟ مجھے نہیں سوٹ کرتا. آئی ایم ورکنگ، آئی ایم ناٹ ورکنگ. ہمارے سرونٹس آج کل ایسے ہیں جی کام بہت زیادہ ہے جی تنخواہ بڑھائیں، جی تو میں نے نہیں کام کرنا. لیکن جو عبد ہوتا ہے، جو سلیو ہوتا ہے نا، وہ یہ نہیں کرتا. ایک بڑا ہمیں انٹرسٹنگ ایک واقعہ ملتا ہے. ایک اسکالر تھے اور ان کے پاس اسی طرح ایک سلیو آیا، تو انہوں نے اس سلیو سے کہا کہ کیا کام کرو گے؟ اس نے کہا جو آپ کروا لیں. کیا کھاؤ گے؟ جو آپ دے دیں. کہاں سو گے؟ جہاں آپ سلا دیں، جہاں آپ رکھ لیں. And the scholar said that what hit me really hard was, oh my God, this is the kind of relationship I should have with Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ جو دے دے، جو لے لے، جو کہہ دے. آپ کے اندر پیس نہیں آ سکتا جب تک ہم اپنے آپ کو اس میچور لیول پہ نہ لے کے جائیں. اب دیکھیں نا یہاں پہ آپ پڑھتے ہیں، کوئی سبجیکٹ پڑھتے ہیں، اب آپ کو فارمولاز بتائے جاتے ہیں، کوئی سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے. کبھی کبھی ہم کسی سبجیکٹ سے اتنے تنگ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ والا سبجیکٹ کیوں پڑھا رہے ہیں. جیسے فارماکالوجی میں نے بھی ایز اے میڈیکل ڈاکٹر پڑھی اور ہم ہمیشہ کہا کرتے تھے یہ ہمارا کام تھوڑی ہے، یہ تو فارماسسٹ کا کام ہے، ہمیں کیوں پڑھا رہے ہیں. لیکن آپ کو انیٹمی بھی پڑھائی گئی ہوگی، آپ کو ڈیزیزز بھی پڑھائی گئی ہوں گی، اور آپ ساتھ ساتھ کہیں گے ہم نے تھوڑی ٹریٹ کرنا ہے، ہم نے تو صرف میڈیسنز بنانی ہے. لیکن دیر از اے ریزن بیہائنڈ اٹ کہ کیوں کروایا جاتا ہے. کوئی بیس بنانی ہوتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ چیز سکھائی جاتی ہے. تو اللہ کا بندہ بننے میں ہمیں فائدہ ہے. تو پھر کرنا کیا ہوگا ہمیں؟ آئی ول گیو یو اے ویری کمپریہنسو لسٹ ہاؤ وی کین سیف گارڈ آور سیلف. سب سے پہلے تو یہ کہ ہم نے اپنے ایمان پہ بہت کام کرنا ہے، اور ایمان میں سب سے پہلے ایمان باللہ آتا ہے. ایمان جو ہوتا ہے نا، دیٹ مینس ان مائی ہارٹ آئی اسٹرانگلی بلیو اللہ از دیئر. آئی اسٹرانگلی بلیو جو کچھ اللہ نے کہا ہے وہ سچ ہے. آئی اسٹرانگلی بلیو کہ مجھے اسی طرح سے زندگی گزارنی ہے. جیسے میں حجاب پہنتی ہوں تو میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ حجاب کی وجہ سے مجھے نوکری نہیں مل رہی، حجاب کی وجہ سے میری شادی نہیں ہو رہی، حجاب کی وجہ سے مجھ سے کوئی کام نہیں لے رہا. مجھے بلیو کرنا ہے کہ اگر میں اللہ کا حکم مان کے یہ کام کر رہی ہوں اس سے میرا فائدہ ہی فائدہ ہے. اور اگر کسی جگہ پہ مجھے کوئی اپرچونٹی نہیں مل رہا، اللہ تعالیٰ مجھے وہاں سے بچا رہا ہے. اتنا یقین کرنا. اور یہ یقین جب تک آپ قرآن کو کور ٹو کور نہیں پڑھتے، قرآن اسٹوڈنٹ نہیں بنتے، نہیں آ سکتا. کیونکہ دیکھیں دنیا اس وقت ہمیں بہت اپنی طرف کھینچتی ہے، ہم بس مزہ ہی چاہتے ہیں زندگی میں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا بس یہ تھوڑا سا ٹائم ہے، 80-90 ایئرز اس میں کام کر لو، پھر ایور لاسٹنگ لائف جو ہے نا اس میں جنت ہی جنت ہے تمہارے لیے. سستی والا ہی ماحول ہے وہاں پہ، کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، پھل بھی یوں آ جائیں گے، جو دل چاہے گا مل جائے گا، وہاں پہ سب کچھ ملنے والا ہے. لیکن یہاں تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا. اللہ کو ماننا بہت ضروری ہے. سیکنڈ امپورٹنٹ، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری لائف میں پرائم امپورٹنس سپریم لیول پہ ہو. اب دیکھیں آپ جیسے پروفیشنلز کے لیے کنفیوژن ہوتی ہے کہ پھر کیا شوڈ آئی لیو مائی اسٹڈیز؟ نو، یو اسٹڈی، یو گرو.
آپ دنیا میں جائیں، انٹریکٹ کریں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ کریں. بس کیا ہے، آپ کے پاس ایک اسکینر لگا ہوا، وہ اسکینر آپ کو بتا رہا ہے یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا. جو کرنا ہے اس کو آپ انجوائے کر کے کرتے ہیں، جو نہیں کرنا آپ اپنے آپ کو اس سے بچا لیتے ہیں. تیسرا، اللہ کو یاد بہت زیادہ رکھنا ہے. اور یاد کیسے ہوتی ہے؟ جو مسنون طریقے ہیں وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے. مثلاً جو دعائیں ہیں، صبح شام کی دعائیں ہیں، وہ آپ نے پڑھنی ہے. روٹین بنا لیں اپنی، اپنا کوئی گروپ بنا لیں اور اس میں ریمائنڈر بھیج دیا کریں صبح کی دعائیں پڑھ لو. اچھا، ہم کئی دفعہ صبح آتے ہیں، ویسے تو فجر کے ٹائم پہ پڑھنی چاہیے دعائیں، لیکن لیٹس سے ابھی آپ کی روٹین نہیں ہے، ابھی عادت نہیں ہے. سو واٹ یو کین ڈو از آتے ہوئے پڑھ لیں. آپ کہتے ہیں میں راستے میں اتنی بور ہوتی ہوں، اتنی ٹریفک ہوتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں، شارٹس بھی سارے دیکھ لیے ہیں، اب کیا دیکھوں نا، فیڈ اپ ہو گئی ہوں. دعائیں ایپ رکھیں اپنے پاس، اتنی ایپس ہیں آپ کو مل جاتی ہیں، کھولیں دعائیں، قرآن کی تلاوت، ٹھیک ہے، راستے میں اپنے سارے کام کریں. اسی طرح ہر موقع کی ہمیں تو اتنی دعائیں دی گئی ہیں کہ آپ کو پتہ ہے زیادہ تر لوگ جو کہتے ہیں کہ آئی ہیو اوور ویلمنگ نیگیٹو تھاٹس، اور اس کی وجہ سے مجھے سوسائڈل یا سیلف ہارم کی تھاٹس آتی ہیں. تو میں ان کو کہتی ہوں اس لیے کہ آپ ذکر نہیں کرتے، آپ ذکر کریں زیادہ. آپ تسبیحات اپنی پڑھیں، واش روم جاتے ہوئے، باہر نکلتے ہوئے، رات کو سوتے ہوئے، صبح اٹھ کے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے، سیڑھیاں اترتے ہوئے. ہر موقع کی تو ہمیں دعا بتائی گئی ہے، ہر موقع کی، کھانا کھانے کی، چھینک مارنے کی، سفر میں جانے کی، اتنی دعائیں ہیں اور وہ آپ کو ہر وقت پروٹیکٹ کر رہی ہیں. رات کو سوتے وقت، نماز کے بعد کی دعائیں. اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو فالو کرنا ہوگا. میک ہم اے رول ماڈل ان یور لائف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، بات کیسے کرنی، ڈیلنگ کیسے رکھنی، کیا کیا کام کرنے، سیرہ پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں، کیسے وہ پرابلم سالو کرتے تھے، وہ سارے کام کرنے ہوں گے. اور پھر یہ کہ توبہ استغفار جتنا زیادہ آپ کر سکتے ہیں آپ وہ کریں. دس از ان دا نٹ شیل جو آپ کو کام کرنے ہیں. اور آپ دیکھیں جتنا آپ اسپرچولی اپنے آپ کو اپ لفٹ کرتے جاتے ہیں، ہاں شیطان بھی زیادہ ہوشیار ہو جاتا ہے اور وہ آپ کو زیادہ اٹیکس کے ساتھ ملتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی ہوتا یہ ہے کہ آپ کی زندگی بہتر ہوتی جاتی ہے، بیکاز یو آر فلی چارجڈ. ہر دن آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، ہر دن آپ دعائیں پڑھ رہے ہیں، ہر دن آپ کنسٹرکٹیو کام کریں، تو شیطان کا پھر بس نہیں چلتا. وہ آپ اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں جس کو ہم کہہ رہے ہیں اللہ کا بندہ. اس کیٹیگری میں آپ آنا شروع ہو جاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں خالص. اسلام میں ایک چیز کی جاتی ہے، ڈیفینس میں کہی جاتی ہے کہ آپ کسی کو پرسویٹ کریں کسی چیز کے لیے کہ اسلام میں یہ چیز ہے اور آپ ایسے کر رہے ہو، ٹھیک ہے. تو دہلی کا جو ڈیفینڈ کرتے وقت یہ چیز کہتے ہیں کہ اسلام کو شخصی خود مختاری دیتا ہے، سیلف ڈیپینڈنسی دیتا ہے. مطلب کہ جو بندہ ایکٹ کر رہا ہے وہ اس کا رسپانسیبل خود ہے اور اس کا اللہ کا معاملہ ہے. آپ اس بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کہ کس حد تک شخصی خود مختاری حاصل ہے اور ہم کس حد تک کسی کو گائیڈ کر سکتے ہیں، اس معاملے میں چھوڑ سکتے ہیں، گائیڈ کرنا چاہیے. کویشچن آپ کا بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہم کسی کو دین کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں، کو گائیڈ کرنا چاہتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تو شخصی خود مختاری دیتا ہے، آپ کو انڈیپینڈنٹ بناتا ہے، کہ یور اون پرسنل میٹر. تو ہم کس انسان کو کتنا کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے اسلام جو ہے نا وہ ہمیں شخصی خود مختاری اس طرح کی دیتا ہے کہ ہمارے اوپر یہ رسپانسبلٹی ہے کہ میں اپنے آپ کو امپروو کروں. لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں اپنے آپ کو امپروو نہیں کرتی تو اس کے اثرات باقی لوگوں پہ کہاں کہاں جا رہے ہیں. اس کو میں آپ کو سمپل اگزامپل سے سمجھاتی ہوں. کوئی ایک شخص کھڑا سگریٹ پی رہا ہے، اسموک کر رہا ہے، اور آپ اسے کہتے ہیں پلیز آپ اسموک نہ کریں، آپ کو کینسر ہو سکتا ہے، لنگ ڈیزیز ہو سکتی ہیں اور اس طرح کے بہت سے مسئلے ہو سکتے ہیں. تو وہ کہتا ہے تمہیں کیا پرابلم ہے، مجھے ہوگا نا، اور میں تو پچھلے 10 سال سے پی رہا ہوں، میرے ابا 30 سال پیتے رہے، کسی کو کچھ نہیں ہوا، تو اگر ہوگا تو میں سفر کروں گا. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی آپ کے سامنے اسموکر کھڑا ہے تو کیا صرف اس کی سفرنگ ہے؟ کس کی سفرنگ ہے ساتھ؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کے ساتھ اگر کوئی بھی ہے، سیکنڈ ہینڈ اسموک اب کہا جاتا ہے از ایکولی ہارمفل، جس کی وجہ سے وہ سفرنگ دوسرے شخص تک بھی چلی گئی ہے، جو ارد گرد اس کے لوگ ہیں. میرے پاس، بیکاز میری فیلڈ پیڈیاٹرکس ہے، میرے پاس جب بچے ریپیٹڈ انفیکشنز کے ساتھ آتے ہیں
تو میں ایک سوال ضرور پوچھتی ہوں کہ آپ کے گھر میں کوئی مرد، یوزلی مرد ہی کرتے ہیں، ویسے تو آپ لڑکیاں بھی بہت زیادہ کر رہی ہیں، لیکن میں پوچھتی ہوں کہ جی کوئی اسموکر ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جی ہیں، لیکن وہ اس بچے کے سامنے نہیں پیتے۔ میں کہتی ہوں لیکن کیونکہ ان کے منہ پہ اور ان کی ساری باڈی پہ وہ سارے اثرات ہیں، تو ان کو بتا دیں کہ پھر وہ بچے سے 5 میٹر دور ہی رہیں، اس کو اٹھا نہیں سکتے، اس کو پیار نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بیماری وہاں سے آ رہی ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ اگر اس کو آگے جا کر کینسر ہوگا اور طرح کے مسئلے مسائل ہیلتھ کے ہوں گے، تو کیا اس کی فیملی کی سفرنگ نہیں آئے گی؟ آئے گی۔ اس کے فائنینسز کہاں جا رہے ہیں؟ نشے میں جا رہے ہیں۔ نشے کے بارے میں پڑھے کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں اور گھر والوں تک وہ اثرات کیسے جاتے ہیں۔ سمجھ آئیے؟ کوئی بھی آپ ایلیمنٹ اٹھا لیں، مثلا آپ کسی کو کہتے ہیں غصہ نہ کرو، وہ کہتے ہیں تمہیں کیا ہے، میرا ذاتی معاملہ ہے۔ اس کے غصہ کرنے سے کیا باقی لوگ افیکٹ نہیں ہو رہے؟ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح آپ کسی کو کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، وہ کہتے ہیں نماز تو بالکل ہی ذاتی معاملہ ہے۔ آپ دیکھ لیں جو بے نمازی ہیں ان کی زندگیوں میں کیا کچھ مسئلے چل رہے ہیں، اور وہ مسئلے بہت لوگوں کو افیکٹ کرتے ہیں۔ سائیکالوجی میں اس کے لیے کہا جاتا ہے اسٹیک ہولڈرز، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی شخص بھی آئسولیشن میں نہیں رہ سکتا، ہم میں سے ہر شخص جو فیصلہ کرتا ہے اس کے اثرات دوسرے تک جاتے ہیں۔ اور اسلام میں کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا گیا کہ دس از یور پرسنل لائف۔ ایک جگہ جو آیت آتی ہے نا لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں، وہ بھی کس کے لیے؟ نان مسلم کے لیے، کہ اگر کوئی نان مسلم ہے آپ اس کو زبردستی گن پوائنٹ میں مسلمان نہیں بنا سکتے، لیکن جو ڈکلیئر کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ تو کرے گا سب کا۔ اس کو اس طرح بھی سمجھ لیں، جو اس کالج میں آ گیا اس کو سارے رولز فالو کرنے پڑیں گے، جو کالج سے باہر ہے وہ جو مرضی کرے۔ تو آپ ان کو بتاتے ہیں بہت اچھے انداز میں کہ ایسی بات نہیں ہے، آپ کی ہر چیز کا امپیکٹ ہے، سوسائٹی پہ بھی ہے، گھر پہ بھی ہے، مجھ پہ بھی ہے، اینڈ آپ اگر اپنے لیے کنسرن نہیں ہے، بٹ آئی ایم کنسرنڈ اباؤٹ مائی سیلف، تو دعویٰ ہمیں اسی لیے کہا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر ایک بچی کو، اب یہاں پہ بہت سی بچیاں ہیڈ کور کر رہی ہیں، تو اگر ایک بچی کے دل میں خواہش ہے کہ میں بھی اپنا ہیڈ کور کروں اور وہ اس کالج میں آئے گی، اس کے لیے کام کرنا آسان ہو جائے گا، بیکاز دا سوشل پریشر از گوئنگ ٹو بی پازیٹیو، ٹھیک۔ لیکن اگر وہ ایسی جگہ جاتی ہے جہاں پہ بچیاں کور نہیں کر رہی ہیں اور مذاق اڑا رہی ہیں، تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اٹ ول بیکم ڈیفیکلٹ فار ہر۔ تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ جو بھی ڈیسیجن لے رہے ہیں، ہم اپنے لیے بھی یاد رکھتے ہیں، میں جو بھی ڈیسیجن لیتی ہوں اس کے امپیکٹ صرف میری ذات پہ نہیں ہوتے، پورے ماحول پہ جاتے ہیں۔ اس کے لیے ایک اور فینومینا پڑھیں، بٹر فلائی افیکٹ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ مثلاً یہاں پہ ایک تتلی ہے، تتلی کیا ہوتی ہے؟ وہ جو اپنے ونگز کو پھڑپھڑاتی ہے، اس سے جو فزیکل امپیکٹس ویوز کے کریٹ ہوتے ہیں وہ دوسرے پول تک جاتے ہیں اور وہاں پہ ویدر چینج کرتے ہیں۔ تو ایک بٹر فلائی سے اتنا امپیکٹ کریٹ ہو رہا ہے۔ اسٹیک ہولڈر کانسیپٹ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، تو دین کا معاملہ جو اتنا امپورٹنٹ معاملہ ہے which is for the integrity of the whole society، اس کو ہم چھوڑ دیں کہ جاؤ بھائی میری گرل فرینڈ ہے، تمہیں کیا ہے؟ بھائی تمہاری گرل فرینڈ کسی کی بیٹی ہے، ماں ہے، بہن ہے، اور اس کی وجہ سے باقی لوگ کیا کیا سیکھ رہے ہیں، کیا کیا ان کے اوپر اثرات آ رہے ہیں، ایوری تھنگ از ریلیٹڈ۔ یہاں پہ سارے لوگ روزے رمضان میں روزہ رکھ رہے ہیں اور روزے کا خیال رکھ رہے ہیں، تو جو لوگ نہیں بھی رکھنا چاہ رہے ہیں نا، ذرا تھوڑے سے لیوک میں وہ بھی رکھنا شروع کر دیں گے اور سب خیال رکھیں گے ایک دوسرے کا۔ لیکن اگر کہا جائے نہیں آپ کی مرضی ہے، رکھنا نہیں رکھنا آپ کی مرضی ہے، کھائیں پیئیں جو مرضی کریں۔ ہماری سوسائٹی اس لیے تو اس وقت اتنی خرابی پہ آئی ہے کیونکہ پہلے بزرگ بھی کہا کرتے تھے کہ جو تم کرو گے سارا گھر سفر کرے گا، نہیں کر سکتے۔ اب ہمیں وہ شیطان نے اور یہ فیمنزم کی موومنٹس اور طرح کی بھی موومنٹ سے بتا دیا اٹس اباؤٹ یور لائف۔ تو دس از اے رانگ کانسیپٹ۔ میں جو بھی فیصلہ کرتی ہوں، میں اب گھر سے نکلی ہوں، آپ کا سیشن لینے آئی ہوں، تو میں نے سب کو انفارم کیا، اپنے گھر والوں کو بتایا، اپنے ہسبینڈ کو بتایا، اپنے بچوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کیا، اپنے ڈرائیور کے ساتھ کوآرڈینیٹ کیا، آگے جانے والے کاموں میں کوآرڈینیٹ کیا، یہاں کی ٹیم کے ساتھ کوآرڈینیٹ کیا۔ یہ تو نہیں کہ میں آ کے بیٹھ جاؤں کہ جی بس میری مرضی جو میں کر رہی ہوں۔ ہر کام کو آپ دیکھیں گے اس کے امپیکٹس ایک جگہ نہیں رہتے، ملٹیپل لوگوں تک جاتے ہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جب آپ نے کسی کو کوئی بات کنوے کرنی ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ ڈائجسٹ کتنا کر سکتے ہیں۔ ہم کئی دفعہ ایک انسان کوئی بیسک بھی نہیں کر سک رہا اور ہم اس کو اتنی ہائی لیول کی ڈوز دے دیتے ہیں اور وہ پھر اس کے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ کچھ ریٹن کوشچن ہے، ہاؤ کین وی کنٹرول آور نفس لائک وی وانٹ ٹو چینج بٹ وی کانٹ ڈیو ٹو دس سوشل لائف۔
نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے اور احادیث سے پتہ چلتا ہے، ایک تو جتنا آپ قرآن پڑھتے ہیں اور جو آیات آتی ہیں اس کے مطابق آپ اپنی لائف کو ٹرانسفارم کرتے ہیں۔ دوسرا، نفس کے کنٹرول کے لیے نیڈز اینڈ وانٹس کے فرق کو سمجھیں، نیڈز کو پورا کیا کریں، وانٹس کو میرٹ پہ رکھیں۔ کیا مطلب؟ مثلا میں ڈیلی کھانا کھا رہی ہوں اور یہ میری نیڈ ہے، لیکن اب میرا کیک کھانے کو دل چاہ رہا ہے، براؤنی کھانے کو دل چاہ رہا ہے، تو وہ میرٹ پہ ہونی چاہیے۔ پلس نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کم باتیں کرنا، لگزیریس چیزیں ان کو کم سے کم کرنا۔ جتنا آپ اپنے آپ کو روکتے ہیں نا، اپنی وہ بہت زیادہ یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں، جو دل چاہتا ہے کر لیں، تو آپ اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ جیسے صبح فجر کے لیے اٹھنا، نفس کو کنٹرول کرنا ہے۔ بھوک رکھ کے کھانا کھانا، نفس کو کنٹرول کرنا ہے۔ آپ کے پیٹ میں مروڑ ہو رہے ہیں، آپ کو اتنی ہاٹ گوسپ پتہ ہے کسی کے بارے میں، آپ کا دل چاہ رہا ہے میں بتا دوں سب کو، انسٹا پہ لگا دوں پوسٹ ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں کہ نہیں، دس از اباؤٹ سم ونز پرسنل لائف اینڈ آئی شوڈ ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ۔ تو پھر وہ کیا ہے، آپ کا نفس کنٹرول ہوتا ہے۔ غصہ آ رہا ہے لیکن آپ کیا کریں، اینگر مینجمنٹ کی ٹیکنیکس پہ جا رہے ہیں اور آپ وہ کام نہیں کریں، نفس کنٹرول ہو رہا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم بالکل ڈرائی پرسنالٹی بن جاتے ہیں، ہم اپنی لائف کو اچھے طریقے سے ٹرانسفارم کرتے ہیں۔ کوئی اوتھینٹک تفسیر بک بتا دیں رمضان میں پڑھنے کے لیے، کچھ بھی پڑھ لیں، تفسیر ابن کثیر پڑھ لیں، تفہیم القرآن پڑھ لیں، ڈاکٹر اسرار احمد کی بیان القرآن ہے وہ پڑھ لیں، فہم القرآن پڑھ لیں، معرف القرآن پڑھ لیں۔ پڑھنے سے زیادہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی سنیں، کیونکہ قرآن میں سننے کا زیادہ ہے، کسی اچھے اوتھینٹک اسپیکر کو سنیں۔ اسکرین ٹائم کیسے کم کریں؟ انگیج یور سیلف ان مور پازیٹیو اینڈ کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز، اس سے آپ دیکھیں گے اسکرین ٹائم آپ کا آٹومیٹیکلی کم ہوگا۔ اگر انسان کی کوئی دلی خواہش پوری نہ ہو جو کہ جائز ہو، تو انسان اس پر صبر کیسے کرے؟ صبر کے لیے دعا مانگنی چاہیے، اللہم افرغ علینا صبرا، کیا ہے اللہ تعالیٰ مجھ پہ صبر کو انڈیل دے، کیونکہ کبھی کبھی کوئی سچویشنز ہوتی ہیں جس میں واقعی صبر بہت مشکل ہوتا ہے، دے آر بیونڈ یو۔ پھر اپنے آپ کو ہیلنگ ٹائم دیں، ٹھیک ہے، بہت بڑا ٹراما ہے تو گیو یور سیلف ٹائم ٹو ہیل۔ ایسے نہیں ہو سکتا، یہ سوئچ نہیں ہے کہ ابھی آپ اتنا رو رہے ہیں، اتنے پریشان ہیں، آپ کا دل ٹوٹ گیا، آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کر دی، آپ کو کوئی بہت بڑا لاس ہوا ہے، کسی کی ڈیتھ آپ نے دیکھی ہے، ٹراماٹائز ہیں، بیڈلی ٹراماٹائزڈ ہیں، کوئی ابیوز ہے، سیکشل ابیوز ہے، ہراسمنٹ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور پیپل ایکسپیکٹ یو ٹو بی لائک ویری نارمل ود ان اے ڈے اور ٹو۔ نہیں، آپ کو ٹائم لگتا ہے۔ ہیلنگ پروسیس کو آپ انڈرسٹینڈ کریں، گریف سائیکل کو پڑھیں اور دیکھیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ لائف آف پروفٹ پڑھیں، لائف آف کمپینینز، صحابیات پڑھیں، دیکھیں کہ وہ کیسے اپنے آپ کو ہیل کرتے تھے۔ یہ اس طرح کے نہیں تھے، ہم نے بہت آرٹیفیشل انوائرمنٹ بنائی ہے، یا ہم لگاتار روتے رہتے ہیں یا کسی کو رونے نہیں دیتے۔ تو رونے سے منع نہیں کیا گیا اسلام میں، آپ رو سکتے ہیں، ہاں ناشکری نہیں ہونی چاہیے ساتھ۔ یو وانٹ ٹو کرائی، کرائی۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں کوچنگ کے لیے تو آئی ٹیل دیم یو وانٹ ٹو کرائی، کرائی۔ وہ پریشان ہوتے ہیں کہ اچھا میں رو لوں، کیونکہ ہر کوئی کہہ رہا ہے رونا نہیں رونا نہیں رونا نہیں۔ میں کہتی ہوں رو لو، بیٹھ کے آرام سے رو، جتنا دل رونا آ رہا ہے رو، بس ناشکری نہیں کرنی۔ یہاں پہ بس اپنے آپ پہ کنٹرول تھوڑا سا جو ہے وہ رکھنا ہے، وہ جتنا کنٹرول ہوگا تو آپ دیکھیں گے اسی سے پھر فائدہ ہو جائے گا۔ ہمیں بہت وسوسے آتے ہیں، کبھی ہم اوور تھنک کرتے ہیں، کبھی ماضی کی غلطیوں کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں اور فیوچر کے لیے بھی ٹینس رہتے ہیں، اس کے بارے میں گائیڈ کریں۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایریا ہے۔ اور وسوسے، ایک تو یہ کہ آپ دعاز آف پروٹیکشن زیادہ پڑھیں، اس کا مطلب ہے کہ یو آر ناٹ سیکنگ پروٹیکشن آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ وسوسے شیطان کی طرف سے آتے ہیں، بیکاز آئی ورک آن مینٹل ہیلتھ ایز ویل، تو اس لیے میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ نا دونوں اٹس لائک اے فلپ سائڈ آف دا سیم کوائن۔ جن کی مینٹل ہیلتھ ڈاؤن ہوتی ہے ان کی اسپریچول ہیلتھ بھی ڈاؤن ہوتی ہے اور شیطان زیادہ اٹیک کرتا ہے، اور جن کی کئی دفعہ اسپریچول ہیلتھ بہت لو ہوتی ہے ان کی مینٹل ہیلتھ بھی جلدی افیکٹ ہوتی ہے، بیکاز شیطان نے یہ سارے مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز، او سی ڈی ہے اور یہ ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے۔ آپ دیکھیں جب میں پڑھتی ہوں نا شیطان کے وسوسے، شیطان کی ٹرک، شیطان کیسے وہ افیکٹ کرتا ہے، جب پھر میں مینٹل ہیلتھ کو پڑھتی ہوں بہت سملیرٹی ہے ان دونوں میں۔ تو آپ جتنا زیادہ قرآن کے قریب آتے جائیں گے آپ کی مینٹل ہیلتھ بہتر ہوگی۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اتنا قرآن پڑھتے ہیں، اتنی نمازیں ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، پھر بھی ان کو ایسی تھاٹس آتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے ان کے اوپر شیطان کا حملہ زیادہ شدید ہے، نمبر 1۔ اس کے علاوہ کیا ہے، ان کو کچھ ٹیکنیکس، اسباب بھی اختیار کرنے ہیں۔ مثلاً آپ کو یہ پتہ نہیں چاہیے انزائٹی کو کیسے مینیج کرنا ہے،
آپ کو یہ بتانا چاہیے ڈپریشن کو کیسے مینیج کرنا ہے. آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ میں نے اپنے ریلیشن شپس کو کیسے کسی جگہ پہ رکھنا ہے. ہم اسکلفل نہیں ہیں. ہم جب اسکلفل نہیں ہوتے نا تب بھی ہماری سفرنگ زیادہ ہو جاتی ہے. تو آپ کو اسکلس کے اوپر بھی بہت زیادہ کام جو ہے وہ کرنا چاہیے. اور اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ سیلف ٹاک اپنی ٹھیک کریں. یہ جو انہوں نے کہا نا کہ اوور تھنک کرتے ہیں, یوزلی اس کو ہم کہتے ہیں ریومینیشن. سو واٹ از ریومینیشن؟ سوچوں کی جگالی. اور سوچوں کی جگالی کیسے ہوتی ہے؟ وہ ایسے ہوتی ہے کہ آپ کو ایک سوچ آئی, اب آپ سوچتے جا رہے ہیں اینڈ یو آر ٹرائنگ ٹو اسٹاپ یور سیلف, اور وہ پاپ اپ کرتی جا رہی ہے, پاپ اپ کرتی جا رہی ہے, آتی جا رہی ہے, آتی جا رہی ہے. اور جب وہ اتنی دفعہ آتی ہے آپ کو پریشان ہو جاتے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ میں نے کسی بھی ایک چیز کے بارے میں 3 دفعہ یا 4 دفعہ زیادہ نہیں سوچنا. اور میں نے پھر کیا کرنا ہے کہ اس کے لیے ٹیکنیکس دیکھنی ہے. گوگل کریں, چیٹ جی پی ٹی پہ لکھیں یہ میرا مسئلہ ہے, یہ ہے, اس طرح کی تھاٹس آتی ہیں, ہاؤ ٹو مینیج. اگر کوئی حرام ریلیشن شپ میں ہے تو اس کو کیسے روکیں, ایک ڈیفیکلٹ ایریا ہے. ایک تو اس کے لیے دعا بہت کریں, اس سے ریلیشن شپ اچھا کریں, اس کو قرآن پڑھنے کے لیے کہیں. اچھا ہم یوزلی کیا کہتے ہیں, ہم ایسے لوگوں کو کہتے ہیں دیکھو یہ حرام ریلیشن شپ ہے, تم پلیز قرآن پڑھو تاکہ تمہیں سمجھ آئے. وہ نہیں قرآن پڑھنے والا اس لیے. وائی شوڈ آئی لیو ہم, آئی لو ہم. میں تو اس کے بغیر سانس ہی لے سکتی. اگر میں نے قرآن پڑھا تو پھر مجھے یہ کرنا پڑے گا. پیرنٹس بھی یہ غلطی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں تم نماز نہیں پڑھتی نا, تم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتی, قرآن کلاس میں چلو تاکہ تم ٹھیک ہو. نہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن از گوئنگ ٹو گیو یو انسائٹ انٹو ہاؤ ٹو ویئر ٹو پلیس دس ریلیشن شپ, اس کے بیسکس کو کیسے ٹھیک کرنا. حسد سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے پر فوکس کریں, اور جو دوسروں کی بلیسنگس ہیں ان کو نہ زیادہ دیکھیں کہ بھئی ہائی اس کو یہ مل گیا. اپنے آپ کو بتائیں جو میری قسمت کا ہے وہ مجھے ملے گا, اس کو کوئی نہیں روک سکتا. جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا, اینڈ میں ایک دعا پڑھتے ہیں, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. جس میں بیسیکلی ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر تو کچھ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا, اور اگر تو روک لے کوئی دے نہیں سکتا. تو ہمیں اللہ سے مانگنا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھا اس کو ملا, اللہ تعالیٰ didn't want it for me, میرے رب کو زیادہ پتہ ہے نا میرا, تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میرے لیے کوئی اور چیز تھی. تو میں نے جیلس ہونے کے بجائے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے, اپنی سیلف اسٹیم پہ کام کرنا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.